ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل کا مطابق مقدس یوحنا، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ کے 20ویں باب کی 19ویں آیت سے، اسی روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھ اور پسلی انہیں دکھائی۔ بس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائے۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہم سب کو یہ موقع عطا کیا ہے کہ آج ہم خدا کے گھر میں آئے، اپنے ایمان کی ایک اور بڑی عید منائیں، جس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے اور اس ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور جی اٹھنے کے 40 دن بعد آسمان پر جانے سے پہلے اس نے اپنے شاگردوں سے یہ وعدہ کیا کہ میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے پاس خدا باپ اس وکیل کو بھیجے جو تمہاری ہدایت کرے گا، جو تمہیں سکھائے گا، جو تمہیں ایمان کی باتوں میں اور ایمان کے عمل میں آگے بڑھنا سکھائے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح ان سے روح القدس کا وعدہ کرتا ہے جو انہیں عطا کیا جائے گا۔ اور آج ایسٹر کے بعد 50ویں دن ہم عید پینتیکوست مناتے ہیں، روح القدس کے نزول کی عید مناتے ہیں، جو کہ خداوند یسوع مسیح کے وعدہ کے مطابق 50ویں دن ایسٹر سے پاشکا کے بعد 50ویں دن رسولوں پر نازل ہوا، تاکہ وہ اس ایمان کا پرچار کر سکے، اس خوشخبری کو پھیلا سکے جس کے لیے خداوند نے ان کا چناؤ کیا تھا۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج جب ہم عید پینتیکوست مناتے ہیں، آج جب ہم روح القدس کے نزول کی عید مناتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ آج ہمیں روح القدس آج مل رہا ہے، لیکن ہم یہ عید اس برکت کی یاد میں مناتے ہیں جو خدا نے باقاعدہ طور پر اپنے رسولوں کو پینتیکوست کے موقع پر، عید خمسین کے موقع پر عطا کی۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس عید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کے آباء و اجداد کے ایمان کی تاریخ کو تھوڑا سمجھیں، اپنے کلام کے ان تمام عقیدوں کو سمجھیں جہاں پر اس عید کا اور اس ایمان کا، اس روایت کا ذکر ملتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج جب ہم عید پینتیکوست مناتے ہیں تو یاد رکھیں پینتیکوست کا مطلب ہے 50واں دن۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 50واں دن یا 50واں۔ یاد رکھیں ہمارے ایمان میں آباء و اجداد یہودی اس عید کو مناتے تھے اور اس عید کو عید خمسین کہا جاتا تھا۔ عید خمسین یا اس کو جو ہے کٹائی کی عید کہا جاتا تھا۔ اس کے لیے کیا تھا؟ روایت کیا تھی؟ روایت یہ تھی کہ تمام یہودی اس عید کے موقع پر فسح کی عید کے بعد 50ویں دن کٹائی کا موسم ہے،
اور کیا کرتے تھے؟ سبھی اپنے مختلف علاقوں سے آ کر ہیکل میں اپنے نذرانے پیش کرتے تھے. پہلا پھل، اپنے اناج کا پہلا پھل خدا کی حضوری میں شکر گزاری کے طور پر پیش کیا کرتے تھے. اور اس عید کے موقع پر، عید تمسین کے موقع پر دو چیزوں کو یاد کیا جاتا تھا. ایک، خدا کے حضور اپنی شکر گزاری ادا کرتے تھے، اور دوسرا اس شریعت کو یاد کرتے تھے جو خدا نے حضرت موسیٰ کو کوہ سینا پر دی. یہ دو واقعے تھے جن کو یاد کیا جاتا تھا. انہی کی یاد میں عید منائی جاتی تھی. سبھی یہاں پر جمع ہوتے تھے، مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف علاقوں سے، قوموں سے یہودی جو ہے وہ سب آ کر یہاں پر جمع ہوتے تھے. مسلم میرے عزیزو، اسی عید کا ماحول ہے. عید تمسین ہے. آج کی پہلی تلاوت ہم نے سنا. عید تمسین کا موقع ہے. مختلف علاقوں سے، مختلف جو ہے قوموں سے یہودی یہاں پر جمع ہے، اور وہ یہاں پر آ کر کیا کرتے ہیں؟ اپنے نذرانے ہدیے خدا کے حضور ادا کرتے ہیں. اپنی روایت کے مطابق، ایمانی روایت کے مطابق وہ اپنی اس روایت کو پورا کرتے ہیں. اور تبھی کیا ہوتا ہے کہ شاگرد جو خوف سے، ڈر سے، یہودیوں کے خوف اور ڈر سے وہ کمرے میں، بالا خانہ میں بند ہے، دعا کر رہے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ خدا کا روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے. خدا کا روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے. انہیں ایک نئی زندگی، ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ عطا کیا جاتا ہے. اور اسی نئے جوش اور نئی زندگی کے ساتھ، نئے ایمان اور جوش کے ساتھ اس ایمان کا پرچار کرنا شروع کرتے ہیں جس کا انہوں نے خود تجربہ کیا ہے. مسیح میرے جو ہمارا ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا جس نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے، صلیبی موت مرا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور خدا نے اسے اس لیے بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یاد رکھیں، یہی وہ ایمان ہے، یہی وہ محبت کا بیان ہے جو رسول کرتے ہیں. اور وہاں پر جتنے یہودی یہاں پر موجود ہیں، دوسری قوموں سے آئے ہیں. آج کی دوسری تلاوت میں 14 سے 16 زبانیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے. مسیح میرے جو وہ سب ایک ہی زبان سمجھتے ہیں. مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ روح القدس ہمیشہ فائدے کے لیے دیا جاتا ہے. روح القدس کا ظہور ہمیشہ فائدے کے لیے ہے. مسیح میرے جو روح القدس کو اس وقت دیا گیا تاکہ ایک نیا جوش اور نیا ولولہ آ سکے. آج ہم بھی خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ خدا ہم سب کو بھی ایک نیا جوش اور نیا ولولہ عطا کرے. روح القدس تو خدا نے ہمیں دے دیا، ہمارے ساتھ ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن اس روح القدس کو ہماری زندگی میں کام کرنے کے لیے آج ہم دعوت دیتے ہیں اس عید کے موقع پر کہ وہ روح القدس ہماری زندگیوں میں کام کرے، ہماری زندگیوں کو بابرکت بنائے. مسیح میرے جو ہم بچپن میں جب ہم مسیحی تعلیم کی کلاسیں لیتے ہیں تو ہمیں بنیادی تعلیم جب حاصل کرتے ہیں تو ہمیں ایک ایمان سکھایا جاتا تھا. اور وہ ایمان یہ تھا پاک تثلیث کا بھی، اور سکھایا کیا جاتا تھا کہ ایک خدا میں 3 شخص ہیں، باپ، بیٹا اور یہ ایمان ہم نے اپنے بچپن میں سیکھا. اپنے خاندانوں میں، سنڈے اسکولز میں، اپنے گرجا گھروں میں ہم نے یہ ایمان وہاں سے سیکھا ہے. اس وقت ہم اس ایمان کو بس ہم نے یاد کیا، شاید سمجھ نہیں تھی اتنی، لیکن صرف یاد کیا کہ ہاں ہمارا ایک یہ بھید ہے جس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، پاک تثلیث کا بھید جس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایک خدا ہے لیکن اس میں 3 اشخاص ہیں، باپ، بیٹا اور جیسے جیسے ہم اپنے ایمان کو جاننا شروع کیا، جیسے جیسے کلام کو پڑھنا شروع کیا، جیسے جیسے اپنی ایمانی تاریخ پر غور کرنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا، اپنے ایمان میں نشوونما پانی شروع کی، پھر ہمیں سمجھ آنا شروع ہوا کہ ایک خدا میں 3 شخص کیسے ہیں. خدا ایک ہے
لیکن وہ 3 طرح سے ہمارے ایمانی تاریخ میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. انگلش میں اسے مینیفیسٹیشن کہتے ہیں، ظہور. خدا اپنے آپ کو 3 طرح سے ہمارے ایمانی تاریخ میں ظاہر کرتا ہے. تکوین کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر خدا ساری دنیا کو خلق کرتا ہے اور انسان کو بھی خلق کرتا ہے، اپنی شبیہ پر خلق کرتا ہے. خدا ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے. پاک تثلیث کا دوسرا رکن خدا یسوع مسیح جو کہ بیٹا ہے، بیٹا ہمیں نجات دینے کے لیے آتا ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آتا ہے. اور پاک تثلیث کا تیسرا رکن روح القدس، وہ ہمیں پاک کرنے کے لیے آتا ہے، وہ ہماری ہدایت کرنے کے لیے آتا ہے. اس لیے ابھی ہم جب اپنے ایمان میں بڑھ گئے ہیں، اپنے ایمان کو سمجھتے ہیں، تو آج ہمیں سمجھ آتی ہے اس بھید کی کہ ایک خدا میں 3 شخص ہیں. باپ جو زندگی دیتا ہے، بیٹا جو زندگی اور اس کے ساتھ نجات دیتا ہے، تیسرا خدا روح القدس جو ہمیں پاک کرتا ہے، جو ہمیں ہدایت دیتا ہے. مسلم میرے جو ہم اس ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. مسلم میرے جو سوال ایک آتا ہے کہ اگر روح القدس پینتیکوست پر دیا گیا، عید تمثیل پر روح القدس جو ہے رسولوں کو دیا گیا، تو کیا اس سے پہلے روح القدس نہیں تھا؟ سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں، ہمارے کلام میں بھی یہ لکھا ہے کہ عید تمثیل کے موقع پر روح القدس جو ہے رسولوں پر نازل ہوا اور رسولوں کو روح القدس دیا گیا، تو کیا اس سے پہلے روح القدس نہیں تھا؟ روح القدس تھا، ہمیشہ سے تھا. جب ہم تکوین کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کے پہلے باب میں پہلی 2 آیات، اس میں ہم یہی ذکر سنتے ہیں کہ روح خداوند پانیوں پر اس کے بعد جب خدا انسان کو تخلیق کرتا ہے تو وہاں پر بھی جب دوسرا اکاؤنٹ جو ہے، جو دوسرا اقتباس جو ہے، وہاں پر یاد رکھے تکوین کی کتاب میں 2 اقتباس پائے جاتے ہیں. انسان کی تخلیق کے 2 اقتباس پائے جاتے ہیں، اور دوسرے اقتباس جو ہے اس سے پہلے لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر خلق کریں. ہم باپ، بیٹا اور جب بابل کا برج بنا رہے تھے اور ان کے دل میں تکبر آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم اتنا اونچا برج بنائے کہ خدا تک پہنچ سکے، تو یاد رکھے کہ اس وقت جب ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالا گیا، اس وقت بھی خدا یہی کہتا ہے کہ آؤ ہم اترے، آؤ ہم اترے. ہم کا مطلب ہے کہ ہمیشہ سے باپ، بیٹا اور روح القدس ہمیشہ سے. اس کے بعد نئے عہد میں جب مقدسہ ماں مریم الیصابات کو ملنے جاتی ہے تو وہاں پر کون کون موجود ہے؟ مقدسہ ماں مریم ہے، مقدسہ الیصابات ہے، مقدس یوحنا جو کہ مقدسہ الیصابات کے پیٹ میں ہے، روح القدس ہے اور خداوند یسوع مسیح. روح القدس اس وقت بھی تھا. روح ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہے، لیکن باقاعدہ طور پر، میں نے کہا باقاعدہ طور پر عید تمثیل کا موقع ہوتا جو کہ خداوند کے وعدے کے مطابق باپ نے اپنا کام کر لیا، بیٹے نے اپنا جو ہے کام کیا ہے، اسے مکمل کیا ہے، تمام ہوا، اسے کہا، اس نے اپنا کام مکمل کیا، اور اس کے بعد اب وہ جاتا ہے تاکہ وکیل کو بھیجے، روح القدس کو بھیجے. اسی میں میرے جو روح القدس کا دور جو ہے یہ ایک نئے پن کا دور ہے، ایک نئے پن کا دور، یہ جوش اور ولولے کا دور ہے، یہ ہدایت کا دور ہے، یہ اپنے ایمان میں پھر سے مضبوط ہونے کا دور ہے، یہ اپنے آپ کو پھر سے ایمان میں نیا کرنے کا دور ہے. اور یہی ہم سنتے ہیں کہ وہ رسول جو ڈرے ہوئے تھے، جو خوف زدہ تھے، جب روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے تو وہ بالکل ایک نئے پن کے ساتھ باہر آتے ہیں.
ایک نئے ایمان کے ساتھ، نئے جوش کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ باہر آتے ہیں اور آ کر اس ایمان کا اقرار کرتے جس ایمان کا خداوند نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اور ساری قوموں کو انجیل کی منادی کرو اور جو ایمان لائے اسے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ۔ مسیح میرے سو عید خمسین کے موقع پر شاگردوں نے یہی کیا، انہوں نے روح القدس کی برکت پائی، فضل پایا، اور اس کے بعد وہ تمام قوموں کے لوگ جو وہاں پر موجود تھے وہاں سے شروع کیا اور ساری قوموں میں انجیل کی منادی کی۔ مسیح میرے عزیزو، اگر روح القدس شروع سے ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ شروع سے ابتدا سے ہی باپ، بیٹا اور روح القدس ہمارے ساتھ ہے، اور آج بھی باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں ہم سب کو مخصوص کیا جاتا ہے، جب ہم بپتسمہ پاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں مخصوص کیے جاتے ہیں، اور جب ہماری مخصوصیت ہوتی ہے اس ایمان میں تو ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں، اسے اوڑھ دیتے ہیں، اس ایمان میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم آج جی رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے ایمان میں، اس ایمان میں جس میں زندگی ہے، وہ ایمان جو ہمیں روح کا مسا عطا کرتا ہے۔ مسیح میں میرے سے یاد رکھیں، ہم نے بپتسمہ کے ساتھ روح القدس پایا ہے، روح القدس ہم نے بپتسمہ کے ساتھ پایا ہے۔ آج جب ہم یہ عید مناتے ہیں، عید پینتیکوست مناتے ہیں، ایسٹر کے بعد 50ویں دن عید ہم مناتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آج یہ نہ سوچیں کہ شاید آج ہی روح القدس مل رہا ہے، یا آج ہم گرجے میں آئے ہیں، جب یہاں سے باہر جائیں گے تو روح القدس ہمارے اندر ہوگا، کچھ یہاں سے لینے کوئی چیز نہیں ہے روح القدس، یاد رکھیں۔ اکثر اوقات ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ بنا دی گئی ہے کہ ان کو روح القدس ہے، میرے کو نہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ برکت ہے، یہ فضل ہے جو ہم سب نے پایا ہے۔ بپتسمہ کے سیکرمنٹ میں یہ فضل ہم سب کو دیا جاتا ہے تاکہ ہم اس فضل میں، اس برکت میں اپنی زندگی گزاریں۔ روح ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، بس کبھی کبھی ہم اسے اپنے اندر کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، یہ یاد رکھیں، صرف فرق اتنا ہے۔ ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، اکثر بات ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں اس کے پاس روح القدس ہے، اس کے پاس جانا ہے مجھے، ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمیں لوگوں میں روح القدس نظر آتا ہے لیکن اپنے اندر کچھ نہیں نظر نہیں آتا۔ یاد رکھیں یہ روح القدس کی حضوری میں میرے خیال میں سب سے بڑا گناہ ہم یہی کرتے ہیں کہ روح القدس ہمارے اندر موجود ہے اور ہم اسے جان پہچان نہیں پا رہے ہیں، ہم اسے پہچان نہیں پا رہے ہیں، اس کی قوت کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، لیکن ہم اسی روح کو جو ہمیں دیا گیا ہے، جو ہمارے اندر ہے، اسی کو ہم دوسروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ وہ روح القدس ہمارے اندر یہاں ہمارے دل میں ہے، ہمیں مخصوص کیا گیا ہے، اور ہماری مخصوصیت اور ان کی مخصوصیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، آپ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے کہ مجھے مخصوص کیا گیا ہے تاکہ آپ کے لیے میں یہاں پر پاک قربانی ادا کروں۔ بپتسمہ آپ نے بھی وہی پایا ہے اور میں نے بھی وہی پایا ہے، فضل میرے پاس بھی وہی ہے اور آپ کے پاس بھی وہی ہے، لیکن میں نے پاک خدمت کا سیکرمنٹ حاصل کیا ہے، مخصوص کیا گیا ہوں تاکہ آپ کے لیے اس پاک الطار پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مل کر خدا کے حضور ہم یہ قربانی ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ بھی اتنے مسیحی ہیں اور میں بھی اتنا ہی مسیحی ہوں۔ یاد رکھیں ہماری زندگی میں بہت سی مشکلیں، پریشانیاں، تنگیاں کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی روح کو اجازت نہیں دیا اپنے دلوں میں، اپنے گھرانوں میں۔ ہمارے گھرانے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے گھروں سے بیماریاں نہیں جاتی ہیں، ہمارے گھروں سے پریشانیاں، ٹینشنیں نہیں جاتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ روح جو ہے اس کو ہم کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ یاد رکھیں خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔
لیکن جب ہم آدمیوں پر، جب انسانوں پر ہم اپنی امیدیں لگا لیتے ہیں تو پھر ہمیشہ ہمیں ناکامی ہو جاتی ہے. لیکن جب خدا پر ہماری امید ہے، خدا پر ہمارا اعتبار ہے، اعتماد ہے، ایمان ہے، تو یاد رکھیے کہ خدا کبھی ہمیں کیا تنہا نہیں چھوڑتا ہے. خدا کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا ہے. خدا ہمیشہ ہمیں سرفراز کرتا ہے. خدا کبھی ہمیں ذلت کا سامنا نہیں کرنے دیتا. ہمارے سامنے ہمارے کلام میں اتنی مثالیں ہیں. کلام کانا جلیل کی شادی، اس میں خدا نے خاندان کو ذلت سے بچایا، چاہے اس کا وقت نہیں آیا تھا، لیکن اس نے پھر بھی اپنے بچوں کو جو اس پر ایمان لائے ان کو ذلت کا سامنا نہیں کرنے دیا. جب ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں تو پھر مشکلات آسان ہوتی ہیں. خدا کے طور طریقے اپنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری طرح نہیں ہے. ہم ایمرجنسی سسٹم کرتے ہیں کہ ادھر میرے منہ گل نکلی تو ادھر پوری ہو. خدا کا اپنا طریقہ ہے، خدا کی اپنی سوچ ہے. یہی کلام میں ہم سنتے ہیں کہ ہمارے خیالات اور خدا کے خیالات اتنا ہی فرق ہے جتنا آسمان اور زمین. لیکن خدا کبھی ہمارے لیے کوئی منفی فیصلہ نہیں لیتا ہے. یاد رکھیں، خدا ہمیشہ مثبت فیصلہ وقت کے مطابق جو درست ہے اور جو ہمارے لیے اچھا ہے. اس میں میرے جو ہم نے روح القدس کو پا لیا، لیکن اس روح القدس کو ہم اپنے اندر کام کرنے کی دعوت نہیں دیتے ہیں. اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں آج آپ سب کے پاس بچے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ہے اس کے پاس موبائل ہے، موبائل فون ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ جیز کی فرینچائز پہ جاتے ہیں، وہاں سے آپ سم لیتے ہیں بایو میٹرک کے ساتھ. وہ سم لے کر آپ اپنی پاکٹ میں ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ انتظار کرتے ہیں سم کے ایکٹیویٹ ہونے کا. ہو سکتی ہے جیب سے سم پا کے آپ کے جی کولا نہیں آ رہی ہے تو نہ جا رہی ہے. ہو سکتا ہے. اس سم کے لیے ایک خاص قسم کی ڈیوائس بنائی گئی ہے. سلاٹ اس کو بولتے ہیں. موبائل کے اندر سلاٹ ہے جس میں وہ سم لگتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سم ایکٹیویٹ ہوتا ہے. یاد رکھیں ہمارے اندر بھی ایک میکینزم ہے. میکینزم کا مطلب ہے ایک طریقہ ہے، ایک طور طریقہ ہے جس کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے اندر بھی ایک سلاٹ ہے جو یہاں پر خدا نے فٹ کیا. ہمارا دل روح القدس ہم نے لے لیا ہے، بچپن میں بپتسمہ پایا ہے، بپتسمہ کے ساتھ روح القدس لے لیا ہے. اس کو بھی ہم نے بڑا سنبھال کے رکھ دیا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیماریاں کیوں نہیں جاتی ہیں، ہمارے گھروں میں ٹینشنیں کیوں ہیں، ہماری زندگیوں میں سکون کیوں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس روح کو ابھی تک یہاں پر انسرٹ نہیں کیا ہے. جب یہاں پر اس روح القدس کو ڈالیں گے، جب یہاں پر آنے کی دعوت دیں گے اپنے دلوں میں، تو پھر روح القدس ایکٹیو ہوگا، پھر ایکٹیویشن نظر آئے گی، پھر ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں نظر آئے گی. پھر ہمیں نظر آئے گا کہ ہاں خدا ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے. پھر ہمیں روح القدس کی برکت نظر آئے گی. پھر یہ تمام جو آپ نے یہ جو لگائے ہیں، ٹیگ لگائے ہیں، اس میں کون کون سا پالا ہے، اونچی طرح بولیں گے، اپنے دو چار لوگ بولیں گے، ہاں ایک ایک کر کے اونچی طرح بولیں گے. حلیم ہونا، جی، ایمانداری، نیکی. یاد رکھیں آج آپ کو جو یہ پھل دیے گئے ہیں، یاد رکھیں خدا شاید آپ سے یہی چاہتا ہے. خدا شاید آپ سے یہی چاہتا ہے. اسی میں میرے سے یاد رکھیں جب ہم روح کو اپنے اندر ایکٹیو ہونے کی، روح کو اپنے اندر کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو پھر یہ نیا من آنا شروع ہوتا ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ میں نفرت بھی کروں، میں دوسروں کے لیے گڑے بھی کھودوں، میں دوسروں کے لیے قربانی بھی نہ دوں اور روح القدس بھی میرے اندر کام کرے، تو یاد رکھیں کہ مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ روح القدس کا ظہور فائدے کے لیے دیا جاتا ہے.
اگر آپ کسی کا فائدہ نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ پھر چاہے جو مرضی کر رہے ہیں پھر روح القدس نہیں ہو سکتا۔ ہاں جب آپ دوسروں کے لیے شفا کا باعث بنتے ہیں، جب دوسروں کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، جب دوسروں سے محبت کرتے ہیں، جب دوسروں کے لیے اپنے خاندان میں جب آپ دوسروں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو یاد رکھیں پھر روح بھی آپ کی مدد کرتا ہے، پھر پاک روح ایکٹیویشن ہوتا ہے، پھر اس کی ایکٹیویشن نظر آتی ہے، پھر روح کا ہم میں اثر نظر آتا ہے، پھر کلیسیا جو ہے قائم ہوتی ہے، پھر جو کلیسیا وجود ہے۔ یاد رکھیں عید پینتیکوست کو کلیسیا کی جنم دن کی عید بھی کہا جاتا ہے، پاکما کہتے ہیں کلیسیا کی جنم دن کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روح القدس جو ہے اس کا مشن کیا ہے؟ عالمگیر مشن ہے، اس کا عالمگیر مشن ہے روح القدس کا، جو کہ سب قوموں تک ہے، ہر ایک قوم سب تک۔ اسی لیے روح القدس کو جب کلیسیا کو دیا گیا، رسولوں کو دیا گیا، تو انہوں نے ساری قوموں کو انجیل کی مدعی کی۔ عالمگیر مشن رسولوں کو روح القدس کے ساتھ سونپا گیا۔ مشن میرے سنو یاد رکھیں، ہم آج اپنی پاکما کہتے کلیسیا کی عید بھی مناتے ہیں، اس کی پیدائش کی عید مناتے ہیں کہ آج ہماری عالمگیر کلیسیا، پاکما کہتے کلیسیا جو کہ عالمگیر کلیسیا ہے، یہ عالمگیر اس لیے ہے کیونکہ اس نے روح القدس کا مشن لیا ہے جو کہ خود عالمگیر مشن کے ساتھ ہمارے ساتھ آیا ہے۔ اسی میں میرے سو آج ہم سب خدا سے دعا مانگیں گے کہ پیارا خداوند ہم سب کو یہ برکت دے کہ ہم بھی رسولوں کی طرح خداوند کی انجیل کا پرچار کر سکیں، ہم بھی رسولوں کی طرح خدا سے ایک نیا جذبہ، ایک نئی قوت پائے اپنے ایمان میں۔ ہمارے گھروں کو پاشا کی برکت دی گئی ہے، اسی میں میرے سو ہم سب نے برکت بھی پائی ہے۔ آج ہم سب اپنے آپ کو روح القدس کے سامنے رکھیں گے کہ روح القدس ہمارے دلوں میں آئے، روح القدس ہماری سوچوں میں آئے، تاکہ ہمارے خاندان برکت پائے، ہماری زندگیاں برکت پائے، ہمارے خاندان جو ہے جو ٹوٹ کا شکار ہے، ہمارے وہ رشتے جو کمزور ہو چکے ہیں وہ پھر سے قوت پائے، مضبوطی پائے۔ ہم جو کہ اپنے خاندانوں میں ایک دوسرے کے لیے مشکلات کا باعث بنے، خدا سے دعا مانگے کہ خدا پاک روح ہماری ہدایت کرے کہ ہم اپنے خاندان کے لیے خوشی کا باعث بنے۔ وہ تمام جو پڑھائی کر رہے ہیں وہ آج خدا کے حضور دعا مانگے کہ خدا ہمیں عقل دانائی کی قوت عطا کرے، پاک روح ان میں عقل اور دانائی کا پھل پیدا کرے تاکہ وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکے، اپنے خاندان کا، اپنے ماں باپ کا نام روشن کر سکے، اپنی کلیسیا کا نام روشن کر سکے۔ اس میں میرے سو آج کی عید ہم سب کی عید ہے، کیونکہ آج ہم مسیحی ہیں اور یہ مسیحی ایمان کی پیدائش کی عید سے کہا جاتا ہے۔ مسیحی کیتھولک کلیسیا کے پیدائش کی عید ہے۔ ہم سب کیتھولک ہیں، ہم سب کیتھولک مسیحی ہیں، اور اس بات کے لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے، خدا کے ساتھ شادمان ہونا ہے کہ خدا آج ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ کیتھولک ہوتے ہوئے ہم اپنی عید منا سکیں، اپنی کلیسیا کی عید منا سکیں۔ خدا ہمیں ایسے ہی ہمیشہ ترقی عطا کرتا رہے، پاک روح سے معمور رکھے، ہمارے خاندانوں کو، گھرانوں کو پاک روح کی برکتیں عطا کرے تاکہ ہم ہمیشہ خدا کے حضور میں پڑھتے اور ترقی کرتے رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔